السلام علیکم جی، میں احمد ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج گورنر پنجاب چودھری سرور جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کچھ اقدامات کیے تھے انہوں نے، تو آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے ہیں انہوں نے، اور دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں چودھری سرور جو فی الحال آپ کے گورنر پنجاب ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے تو میں نے 65 آرگنائزیشن جو ہے ہم نے مل کے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ ہم نے کہا کہ ہم ان ایشوز پہ اکٹھے مل کے کام کریں گے، وی ورک اٹ ٹوگیدر، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس کے بعد جب کووڈ آیا تو ہم نے ان تمام آرگنائزیشن کو دوبارہ اکٹھے کیا۔ تو یو ول بی پلیز ٹو نو کہ اب 165 آرگنائزیشن جو ہیں ہمارے ساتھ اکٹھے مل کے کام کر رہی ہیں، اور ڈیورنگ کووڈ-19 ان آرگنائزیشن نے 10 ارب روپے سے زیادہ کی چارٹی کی ہے۔ 20 لاکھ خاندانوں کو جن کے جاب چلے گئے تھے، the people who lost their job, راشن was distributed to their homes to 2 million families۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اکٹھے مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری اچیومنٹس بھی ہوں گی، اور اس سے ہم اپنے لوگ جو بیماریوں کا شکار ہیں ان کے بھی ہم قابو پا سکیں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور بھی بات ضروری ہے کہ ایک تو ہم نے پریونشن پہ جانا ہے، اویئرنیس کمپین پہ جانا ہے، اور جو ان ڈیزیزز کی وجوہات ہیں ان پہ بھی ہم نے ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے۔ جب میں ہسپتال میں ڈاکٹرز کو ملتا ہوں، کنسلٹنٹس کو ملتا ہوں، تو سم ٹائمز آئی بیکم شاک۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ وہی بات، نہ پلاننگ تھی نہ اسٹریٹجی تھی۔ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اربوں خربوں، کوئی کمی نہیں تھی پاکستان میں۔ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، واٹر اسکیمیں لگائی ہیں، نلکے لگائے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد سارے بند ہو جاتے۔ میں 2013 میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگاتا تھا، وہ حکومت پنجاب 1,50,00,000 میں لگاتی تھی۔ اب بھی جو حکومتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کئی گنا زیادہ مہنگے لگاتی ہیں۔ ان کے اپنے لوازمات ہیں، اپنے ان کے ایشوز ہیں، اس میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جو 15 لاکھ میں جو ڈسٹربنگ بات ہے، جو پریشان کن بات ہے، اور ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ جو پلانٹ ہم نے 15 لاکھ میں لگایا ہے آج سے 8 سال پہلے، وہ سارے چل رہے ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں، اور جو ہماری حکومتوں نے 1.5 کروڑ میں لگائے ہیں وہ سارے بند ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہتا تھا 90% بند ہیں، 85% سارے بند ہیں، چاہے وہ واٹر اسکیم ہے۔ تو ہم جو پبلک منی ہے، ریزورسز ہے، جس بے رحمی کے ساتھ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، جس بے رحمی کے ساتھ ہم نے ان پہ چیزوں پہ توجہ نہیں دی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غریب ملک کے لیے اتنی جو ہے چیزوں کو ضائع کرنا جو ہے اس سے نقصان ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی آج بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، این جی اوز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، مخیر حضرات کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اب ہم نے پنجاب میں آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ بھی یہاں پر ماشاءاللہ بنا دی ہے، اور اس میں بڑی مشکلات آئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اسٹیٹس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے۔ 1 سال لگا مجھے واٹر اتھارٹی بنانے میں، پھر 6 مہینے لگے، 8 مہینے مجھے PC1 اپروو کروانے میں۔ اب جا کے بیوروکریسی، پولیٹیشنز ہم ایک پیج پہ آئے۔ اس دوران لڑائیاں بھی ہوئیں، اس دوران میں ٹی وی پہ بھی میں نے بیوروکریسی کے بارے میں بڑے نیک الفاظ استعمال کیے، لیکن اب جا کے ہم نے چیزوں کو ایک ویژن کے تحت لے کے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، انڈیویجول کوئی میٹر نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں۔ جی سامعین، یہ تھے چودھری سرور گورنر پنجاب، جو کہ واٹر کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے انہوں نے، تو وہ میڈیا سے شیئر کر رہے تھے۔ بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، فی الحال تو باتیں ہی ہیں، اس کا رزلٹ جب آئے گا پھر ہم کہیں گے کہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور کام ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نہیں بلکہ آل اوور دا پاکستان جو ہے نا، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی مہیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ 80% آبادی کو، پاکستان میں 80% لوگوں کو
پینے کا پانی ہی دستیاب نہیں. اس کے لیے قصوروار کون ہے؟ انہوں نے خود بتایا کہ حکومتیں رہی ہیں. بالکل بہت اچھی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اس پر کوئی کسی قسم کی اسٹریٹجی پلاننگ نہیں بنائی گئی. ہمارے پاس واٹر ریزرورز ہی نہیں ہے، پانی کو سیو کرنے کے لیے وہ ہی نہیں ہے، کچھ ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ ہم بارشوں کا پانی بچائیں، سیلاب کا پانی بچا سکیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اس سے ہٹ کے ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے. اور جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ 15 لاکھ روپے میں انہوں نے خود ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے اور حکومتیں 1 کروڑ 15 لاکھ میں لگا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ریزن کیا ہے. ریزن اوبویسلی کرپشن ہے. ایک پلانٹ 15 لاکھ کا لگ رہا ہے اور ایک پلانٹ جو گورنمنٹ لگا رہی ہے وہ 1 کروڑ 15 لاکھ کا لگ رہا ہے. اوپر سے نیچے تک ہیرارکی سسٹم، پیسہ آتے 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 وہ 1 کروڑ 15 لاکھ ہی بنتا ہے. کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آیا کہ یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے، کتنا لگا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیک آف چیک اینڈ بیلنس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مائٹ از رائٹ. چیک اینڈ بیلنس ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پوچھا جائے کہ بھائی یہ پیسے کہاں لگائے ہیں، اتنے پیسے کہاں لگے ہیں، رسیدیں کہاں ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھیں اگر یہ ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں. انہوں نے بیوروکریسی کی بھی بات کی. سب سے بڑی ذمہ داری بیوروکریسی ہے اس چیز کی. ہمیں فرسٹ آف آل بیوروکریسی کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا. امپاور نہ رہنے دیں ان کو نیوٹرلائز کریں. ان کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز دی ہوئی ہیں وہ ان سے چھینی جائیں، ان سے لی جائیں. یہ کیا گورا کلچر ابھی تک ہمارے ملک میں چل رہا ہے. گورے نے تو صرف اپنے آپ کو ادھر قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ہم نے ابھی بھی بیوروکریسی کو امپاور کیا ہوا ہے. اسے نیوٹرلائز کرنا ہوگا، تب جا کے ایک عام فرد تک، ایک انڈیویجول تک، غریب تک اس کو حق ایک اچھی طرح سے مل سکے گا. امید کرتا ہوں جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.